مسیح میں میرے عزیزو، ہمارا ایمان بائبل مقدس سے شروع ہوتا ہے اور کلیسیا جس نے بائبل مقدس کو ترتیب دیا ہے، اس کی حفاظت کی ہے، اس کو فروغ دیا ہے، اور اسی طرح یسوع مسیح ہمارے لیے مرکزی حیثیت رکھتا ہے، اور اس کے شاگرد جنہوں نے اس کے مشن کو آگے بڑھایا ہے۔ پھر یہ مشن جو تھا صرف شاگردوں تک محدود نہیں تھا، بلکہ اس کے ساتھ ابتدائی کلیسیا، اور پھر ابتدائی کلیسیا میں تمام مقدسین، کیا خواتین اور کیا مرد، چرچ فادرز، اور پھر یہ سلسلہ ابھی تک جاری ہے، بلکہ یہ سلسلہ دوسری کلیسیاؤں تک بھی پھیل چکا ہے، اور کس طریقے سے یہ مشن جاری و ساری ہے۔ مسیح میرے عزیزو، سب کچھ روایت کے ساتھ ہم تک پہنچتا ہے، اور مقدسین نے بھرپور ایمان کے ساتھ یسوع مسیح کے جی اٹھنے کے فضل کو منایا ہے، اور یسوع مسیح کے مر جانے کے بعد ایمان بڑھتا رہا ہے، کیونکہ وہ مرا ہی نہیں رہا بلکہ وہ جی اٹھا، اور پھر اس کے بعد نظر آتا رہا، پھر آسمان پر گیا اور روح القدس بھیجتا ہے، اور پھر دوبارہ آنے کا وعدہ بھی کرتا ہے۔ اور کلیسیا اس کے مرنے کا جو فضل ہے، یعنی پاشکائی جو اس کے اندر بھید چھپا ہوا ہے، پیشن، ڈیتھ اینڈ ریزریکشن، اس کو مناتی رہتی ہے۔ تمام سیکرمنٹس میں ہمیں اس کا فضل ملتا رہتا ہے، اور مقدس پولس رسول نے خود کہا کہ تیرا فضل میرے لیے کافی ہے۔ اس نے یسوع مسیح کا وہ سخت مخالف تھا، شاگردوں کا بھی مخالف تھا، ابتدائی کلیسیا کو وہ خود قتل کرتا تھا، لیکن جب وہ یسوع مسیح کی گرفت میں آتا ہے، دمشق کے راستے میں یسوع مسیح اس پر ظاہر ہوتا ہے، تو بالکل وہ مکمل طور پر یسوع مسیح کا ہو جاتا ہے، اور پھر یسوع مسیح کے لیے دکھ سہتا ہے، مصیبتیں سہتا ہے، اور مکمل طور پر اقرار کرتا ہے کہ یسوع مسیح حقیقت میں مر گیا اور جی اٹھا ہے، اور اس کا فضل جو ہے ہمیں نجات دیتا ہے۔ تیرا فضل میرے لیے کافی ہے، یہ اس کا بہت خوبصورت فقرہ تھا، تیرا فضل میرے لیے کافی ہے، کیونکہ خدا، جب ہم سلیب کا نشان بھی لگاتے ہیں، جب برکت بھی دیتے ہیں، خدا کی محبت، خدا یسوع مسیح کا فضل اور روح القدس کی شراکت، تو اسی فارمولے کے ساتھ برکت دی جاتی ہے، اور اسی کے ساتھ ہم رخصت بھی ہوتے ہیں پاک ماس میں، اور پولس رسول نے یہ فارمولہ جو ہے اپنے خطوط میں رکھا ہے، اور جو فضل جو ہے اس نے اس کو بہت زیادہ ہائی لائٹ کیا ہے کہ کس طریقے سے اس کا فضل ہی اس کے لیے کافی ہے۔ سب کچھ جو ہے ناچیز ہے، وہ ہر چیز کو جو ہے حقیر جانتا ہے، کہتا ہے صرف یسوع میرے لیے بہت قیمتی ہے، سب کچھ مجھ سے لے لیں، سب کچھ آپ لے لیں، لیکن یسوع مسیح کا فضل جو ہے میرے لیے بہت بڑی قوت ہے، بہت بڑا خزانہ ہے، اور مکمل طور پر وہ یسوع مسیح کے فضل کا پرچار کرتا ہے۔ تیرا فضل میرے لیے کافی ہے۔ مسیح میرے عزیزو، یہ فقرہ اتنا مقبول ہوا، اور اتنا یہ جو ہے مقدسین میں یہ رچ بس گیا کہ مقدسین نے جب اپنے آپ کو یسوع مسیح کے سپرد کیا، اپنی خدمت کے لیے سپرد کیا، اس طرح جو ہے چرچ میں جو راہبانہ گھرانے ہیں، اسی طرح جو ہے راہب تھے، کاہن جنہیں ہم کہتے ہیں، اور راہبات جنہیں ہم سسٹر صاحبات کہتے ہیں، اس طرح بشپ صاحبان، اور اسی طرح مومنین میں مناد صاحبان اور عام مومنین نے بھی اپنے آپ کو خدمت کے لیے پیش کیا۔ تو اس طرح مقدسین نے جب بھرپور طریقے سے اپنے آپ کو یسوع مسیح کے سپرد کیا، اپنے آپ کو خدمت کے لیے وقف کر دیا، اور دنیا سے نہیں بلکہ ایمان سے زیادہ جو ہے وہ لپٹے رہے، ایمان میں قائم رہے، اپنے آپ کو مکمل طور پر خدمت کے لیے وقف کر دیا، اور ان میں کئی مقدسین ہیں۔ یہاں ان گنت جو ہے نام ہمارے سامنے ہیں، مقدس اگسٹین ہے، مقدس فرانسس ہے، اور سینٹ اگنیشیس آف لوئلا۔ سینٹ اگنیشیس آف لوئلا جو ہے جیزوٹ جماعت سے تھا، یسوع مسیح کی جماعت تھی، تو
اس کی ابھی جو ہمارے پاپ اعظم ہیں وہ بھی اسی جماعت سے ہیں، جزوٹ جماعت سے ہیں، اور ان کا جو ربی ہے، جو مربی جو ہے، جو لیڈر تھا، وہ تھا سینٹ اگنیشیس آف لوئلا۔ تو یہ مختلف مقدسین تھے جنہوں نے اپنی جماعتیں بنا لی، جس طرح یہاں ہولی فیملی سسٹرز کا بھی جو مربی ہے اس نے بھی ہولی فیملی سسٹر جماعت کی بنیاد رکھی، اور اسی طرح جو ہے لے اپوسٹلیٹ کی بھی بنیاد رکھی۔ تو مختلف اسی طرح مقدسین جو ہیں وہ اپنے ایک سٹرکچر کے اندر اپنے اصول قوانین کے ساتھ یسوع مسیح کی تعلیمات پر عمل کرتے ہیں، اس کی تقلید کرتے ہیں، اس کی پیروی کرتے ہیں، اور مکمل طور پر وہ مختلف دعائیں بھی بناتے ہیں، مشقیں بھی بناتے ہیں، اسی طرح جو مذہبی جو ہے مشقیں ہوتی ہیں، تاکہ وہ اپنے آپ کو مذہب کے ساتھ منسلک رکھیں، روحانیت میں قائم رہیں، اور اس طرح یہ مختلف ذرائع تھے، اور اس طرح یسوع مسیح کا وہ شخصی طور پر تجربہ کرتے ہیں۔ تو سینٹ اگنیشیس آف لوئلا مجھے کیونکہ بہت زیادہ ان کی تعلیمات پسند ہے، اس کی سوچ بہت ہی اس نے مجھے متاثر کیا ہوا ہے، میں اس کو بہت پسند کرتا ہوں تمام مقدسین میں۔ اس نے وہ بہت مسٹک تھا، یعنی مسٹک وہ لوگ ہوتے ہیں جو مکمل طور پر خدا کے ساتھ جو ہے زندگی بسر کرتے ہیں، جنہیں ہم صوفیزم بھی کہتے ہیں، مسٹک، اور جو مکمل طور پر دنیا میں رہتے ہوئے اور دھیان و گیان اور اعتکاف میں بھی جاتے ہیں، بہت ہی دھیان و گیان کی زندگی بسر کرتے ہیں، مادہ پرست نہیں ہوتے۔ تو اس نے اس میں کچھ اضافہ کیا، اس نے کہا کہ مجھ سے سب کچھ لے لو، سب کچھ لے لو، مجھے کچھ نہیں چاہیے، جو کچھ میرے پاس ہے یہ بھی میرا نہیں ہے، یہ بھی آپ لے لیں، حتیٰ کہ میری بلاہٹ بھی لے لیں، میری عقل بھی لے لیں، اور سب کچھ جو ہے وہ دینے کے لیے تیار ہے، کہ مجھے کسی چیز سے کوئی لگاؤ نہیں ہے، کوئی چیز عزیز نہیں ہے، مجھے تیرا فضل اور تیری محبت ہی کافی۔ اس نے محبت کا اضافہ کیا، تیرا فضل اور تیری محبت ہی میرے لیے کافی ہے، یہ دو چیزیں ہی میرے لیے کافی ہیں۔ تو یہ بہت خوبصورت جو ہے فکرے ہیں جو ہمیں بھی تقویت دیتے ہیں کہ ہم زندگی میں ایسا کہنے کی جرات کریں، ہمارا ایمان ہی ہمارے لیے کافی ہے، تیرا فضل ہمارے لیے کافی ہے، تیری تسلی ہمارے لیے کافی ہے، تیری قربانی ہمارے لیے کافی ہے، یہ ایسٹر کی خوشی ہمارے لیے کافی ہے۔ تو اسی طرح بھرپور طریقے سے ہم زندگی میں کہتے ہیں نا، یہ صحت ہماری صحت ہے تو سب کچھ ہے، یہ صحت کتنی بڑی برکت ہے، اسی طرح ہمارا ایمان کتنی بڑی برکت ہے۔ تو ان چیزوں کو جب دیکھتے ہیں، مقدس تصاویر کو، مقدس مجسموں کو، اور اسی طرح مقدس جو عبادتیں آپ کرتے ہیں، پاک شراکت جو لیتے ہیں، کلام کو جو پڑھتے ہیں، روزری جو پڑھتے ہیں، تو یہ ساری مشقیں جو ہیں آپ کو قوت دیتی ہیں، طاقت دیتی ہیں، آپ کو فضل دیتی ہیں۔ جب آپ ساکرامنٹ لیتے ہیں، پاک شراکت لیتے ہیں، بیماروں کا ساکرامنٹ لیتے ہیں، اعتراف کا ساکرامنٹ لیتے ہیں، آپ کو فضل ملتا ہے، آپ کے گناہ معاف ہوتے ہیں، تو یہ بہت بڑی قوت اور بہت بڑا خزانہ ہے۔ اسی میرے عزیزو، یسوع مسیح کے مرنے کے بعد ہمیں فضل ملا ہے، قوت ملی ہے، طاقت ملی ہے، اور اس کی قربانی ہم رائے گاہ نہیں گئی ہے۔ مقدس پولس رسول نے اپنے خطوط میں بہت زیادہ ان فضائل پر بات کی ہے، روح القدس کی برکتوں پر بات کی ہے، اور جب رحم کی بات ہوتی ہے تو یہ رحم کا جو کنسیپٹ ہے، ڈیوائن مرسی کا مطلب ہے کمپیشن، یا کمپیشنیٹ، خدا جو ہے رحمت سے بھرا ہوا ہے۔ آپ زبوروں میں دیکھیں، رحمت نالو بھریا ہویا، تو رحمت کے بہت سارے گیت ہیں۔ تو یہ کوئی نیا موضوع نہیں ہے، نیا سبجیکٹ نہیں ہے، بلکہ یہ بائبل کے اندر موجود ہے۔ پرانے نامے کا یہ بہت بڑا مضمون ہے کہ خدا رحم کرتا ہے، خدا ترس کھاتا ہے، خدا کمپیشنیٹ ہے، خدا ہمدرد ہے، خدا جو ہے مدد کرتا ہے، ترس کھاتا ہے، وہ مشکل سے نکالتا ہے، وہ تسلی دیتا ہے۔ تو خدا کمپیشنیٹ ہے، خدا رحمت سے بھرا ہوا ہے۔ بہت سارے آپ کو زبور ملیں گے رحمت سے بھرے ہوئے۔ تو یہ رحمت جو ہے خداوند نے ہمیں دی ہے۔ مجھ سے میرے عزیزو، ڈیوائن مرسی کی اگر تعریف کریں تو ڈیوائن مرسی جو ہے اس کو محبت بھی کہا گیا ہے۔ یہ محبت ہے، مسیحی محبت، یہ نجات کا دوسرا نام ہے ڈیوائن مرسی۔ خدا نے رحم کیا ہے، اور خدا نے
اس کو جو رحم کیا ہے، جو ہے یہاں مختلف لوگوں نے اس کی مختلف تعریفیں کی ہیں کہ کس طریقے سے جو رحم ہے یہ نجات کا دوسرا نام ہے، یہ مسیحی محبت کا دوسرا نام ہے، اور اس طرح خدا ہم پر مہربان ہوتا ہے، اور خدا نے یہ اپنی محبت، اپنا رحم اپنے بیٹے میں دکھایا ہے کہ اسے انسان بنایا ہے، وہ مجسم ہوا ہے، اور مجسم ہونے کے بعد وہ رحم جاری رکھتا ہے اپنے کلمات کے ساتھ، اپنے معجزات کے ساتھ، وہ لوگوں کے دکھ دور کرتا ہے، معجزات کرتا ہے، اور پھر یہ سلسلہ جاری رہتا ہے دکھوں اور تکلیفوں میں بھی، کہ وہ صلیب پر اپنی جان دیتا ہے، اپنی جان قربان کرتا ہے، تو مرنے کے بعد بھی اس نے ہمیں بہت فضل بخشا ہے، بہت طاقت دی ہے۔ جیسے آپ دیکھیں جو ہاتھی ہوتا ہے نا، لاکھ کا ہونا تو مرنے کے بعد وہ 1.25 کا ہو جاتا ہے، تو اسی طرح یسوع مسیح کے مرنے کے بعد بھی اس کی جو برکتیں ہیں پاک شراکت میں ہمیں ملتی رہتی ہیں، ساکرامنٹس میں ملتی رہتی ہیں، تو وہ جاری و ساری رہتی ہیں۔ اسی طرح مسیح میں میرے عزیزو، خداوند کا فضل ہمیں بہت کثرت سے ملا ہے، اور خداوند ہمیں یہ اپنا فضل دیتا رہتا ہے۔ پولس رسول فرماتے ہیں رومیو کے نام خط اس کے 5 باب 20 آیت میں، لیکن جہاں گناہ زیادہ ہوا ہے وہاں فضل اس سے بھی زیادہ ہوا ہے، تاکہ جیسے گناہ نے موت کے سبب سے سلطنت کی ہے، ویسے ہی فضل بھی ہمارے خداوند یسوع مسیح کے وسیلے سے دائمی حیات کے لیے صداقت کے ذریعے سے سلطنت کرے۔ تو فضل بھی بہت زیادہ ہے، جہاں گناہ بہت بڑھ گیا ہے تو وہاں فضل بھی بہت زیادہ ہے، اور ہم فضل کو طلب کریں، فضل کی جو ہے خواہش کریں، فضل کو تلاش کریں، فضل کو رائگاں نہ جانے دیں، بلکہ فضل کے لیے ہمیشہ بےتاب رہیں، فضل کے لیے بھوکے رہیں، فضل کے لیے پیاسے رہیں، اور روحانیت میں بڑھتے جائیں۔ تو فضل جو ہے، اس کے فضل میں رہنا بہت خوبصورت بات ہے کہ ہم اس کے فضل میں زندگی گزاریں، اپنے ماحول کو پرفضل بنائیں، اپنے خیال، اپنے ذہن کو، اپنے دلوں کو پرفضل بنائیں، اپنی ذات کو پرفضل بنائیں، تاکہ آپ بھرپور طریقے سے مکمل طور پر یسوع مسیح کے فضل کے ساتھ گھیرے میں رہیں، اس کی گرفت میں رہیں اور اس کی قید میں رہیں۔ پولس رسول نے بھرپور طریقے سے اپنے آپ کو اسی لیے کہا، میں مسیح کا قیدی ہوں، میں یسوع مسیح کی خوشبو ہوں، میں یسوع مسیح کا خط ہوں، میں یسوع مسیح کا ایلچی ہوں۔ یہ سب جتنے بھی فکرے اس نے کہا ہے، ایسے نہیں کہے، اپنے تجربات کے ساتھ یہ اس نے نچوڑ نکال دیے ہیں کہ میں یسوع مسیح کے ساتھ پوست رہنے سے کیا بن جاتا ہوں، نور بنتا ہوں، فضل بنتا ہوں، خط بن جاتا ہوں، اس کی شناخت بن جاتا ہوں۔ مکمل طور پر یسوع مسیح کو پہن لینے سے بہت زیادہ ہم یسوع مسیح کی مماثلت بن جاتے ہیں، اس کی شناخت بن جاتے ہیں، جو ہے الٹر کرسٹس، جس کا مطلب ہے انادر کرائسٹ۔ ہم دنیا کے سامنے یسوع مسیح بن جاتے ہیں جب ہم اس مکمل طور پر اس کو اپنی ذات میں آنے دیتے ہیں، اس کے فضل میں زندگی بسر کرتے ہیں۔ مسیح میرے عزیزو، عیسائیوں کے نام خط اس کا 2 باب 4 اور 7 آیت میں لکھا ہے، مگر خدا نے جو رحم میں دولت مند ہے، اپنی نہایت بڑی محبت سے، جس سے اس نے ہمیں پیار کیا ہے، ہمیں جو گناہوں کے سبب سے مردہ تھے مسیح میں اس کے ساتھ زندہ کیا، جس کے فضل سے تمہیں نجات ملی ہے، اور اس نے ہمیں اس کے ساتھ اٹھایا اور مسیح یسوع میں آسمان پر اس کے ساتھ بٹھایا، تاکہ وہ اپنی اس مہربانی سے جو مسیح یسوع میں ہم پر ہے، آنے والے زمانوں میں اپنے فضل کی بے حد دولت کو دکھائے۔ اس طرح مسیح میرے عزیزو، بھرپور طریقے سے ہمیں خدا کا فضل یسوع مسیح کے ذریعے مل گیا ہے۔ عبرانیوں کے نام خط میں پولس رسول فرماتے ہیں اس کا 4 باب 16 آیت میں، پس آؤ ہم توقع کے ساتھ فضل کے تخت کے پاس جائیں، تاکہ رحم حاصل کریں اور ضرورت کے وقت کی مدد کے لیے فضل حاصل کریں۔ یہ ہمارے لیے فضل کا تخت، یہ پاک الطار ہے، یہ اسی کہا گیا ہے فضل کا تخت، جہاں یسوع مسیح اپنے آپ کو قربان کرتا ہے۔ یہ پورا حوالہ بہت خوبصورت ہے عبرانیوں کے نام خط میں، جبکہ ہمارا ایک ایسا عظیم کاہن اعظم ہے، یعنی یسوع ابن خدا، جو افلاک سے گزر گیا ہوا ہے، اور آؤ ہم اپنے اقرار پر ثابت قدم رہیں،
کیونکہ وہ ہمارا کاہن اعظم ایسا نہیں جو ہماری کمزوریوں میں ہمارا ہمدرد نہ ہو سکے، بلکہ جو گناہ کے سوا سب باتوں میں ہماری مانند آزمایا گیا۔ بس آؤ ہم توقع کے ساتھ فضل کے تخت کے پاس جائیں تاکہ رحم حاصل کریں اور ضرورت کے وقت کی مدد کے لیے فضل حاصل کریں۔ اس طرح مسیح میں جو ہمیں بھرپور طریقے سے فضل ملا ہے۔ ابتدائی کلیسیا اقدس قربانی گزرانا کرتے تھے، ان کے لیے بہت مشکلات تھی، اور اس کے لیے وہ ٹرم استعمال کرتے تھے، آؤ آج اس گھر میں روٹی توڑی جائے گی۔ وہ پاک شرکت نہیں کہتے، پاک ماس کی جائے، آج اس گھر میں روٹی توڑی جائے گی۔ اور یسوع مسیح کے لیے انہوں نے ایک خاص نشانی رکھی تھی، اکسس، یہ یونانی کا لفظ ہے۔ وہ زمین کسی کو پہچاننا ہوتا تھا کہ یہ مسیح ہے تو آدھی وہ مچھلی بناتے تھے زمین پر، اور آدھی دوسرا شخص بناتا تھا مچھلی کا نشان۔ تو یہ جو ہے اکسس یسوع مسیح کے لیے نشان انہوں نے رکھا تھا۔ یسوع مسیح اگر یہ مسیح ہے تو یہ جو نشان مکمل کرتا ہے تو وہ مسیح ہے۔ اور پھر وہ کیونکہ ان کے لیے مشکلات تھی کہ وہ پاک ماس کرنے کی ان کو جو ہے ان سے منع کیا جاتا تھا، اور وہ غاروں میں گھروں میں جو ہے وہ اقدس قربانی گزرانے چاہتے تھے۔ آج اس گھر میں روٹی توڑی جائے گی۔ یہ آج کی پہلی تلاوت میں یک دل یک جان تھے، گھر گھر روٹی توڑا کرتے تھے، اور کسی چیز میں جو ہے وہ فرق نہیں رکھتے تھے، اپنی چیزیں ایک دوسرے میں بانٹ دیا کرتے۔ یہ ہے آئیڈیل جو ہے کلیسیا، شراکتی کلیسیا، یعنی کہ وہ خود غرض ہو، بلکہ وہ ایک دوسرے کو اپنے چیزوں میں شراکت کراتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ چیزیں بانٹتے ہیں۔ یہ ہے پیار محبت سے بھری کلیسیا، ایمان سے بھرپور کلیسیا، فراخ دل کلیسیا۔ میرے عزیزو، یہ ابتدائی کلیسیا کا جو ماڈل ہے رسولوں کے اعمال میں ہم سب کے لیے بہت اہم ماڈل ہے کہ ہم بھرپور طریقے سے جو ہے اس کو اپنی زندگی میں لے کر آئیں۔ اور ان دنوں ضرور آپ رسولوں کے اعمال کا مطالعہ کریں تو آپ دیکھیں گے کس طریقے سے رسولوں میں، ابتدائی کلیسیا میں یسوع مسیح کے جی اٹھنے کی خوشی کتنی ہے، کتنا بھرپور طریقے سے اس خوشی کو مناتے ہیں۔ ہم اکثر ایسٹر کا تہوار جو ہے بس جیسے ہی ختم ہوتا ہے تو ایسٹر ختم ہو جاتا ہے، تو ایسٹر کے بعد جو ہے اس کی خوشی جاری رہتی ہے۔ اگر آپ ان تلاوتوں کو پڑھیں اس کے بعد جو چلتی ہیں اور اس کے بعد جو اتوار آتے ہیں تو دیکھیں کس طریقے سے جو ہے کلیسیا اس جو ہے یسوع مسیح کے جی اٹھنے کی خوشی کو مناتی ہے، اس کے فضل کو پرچار کرتی ہے، کس طریقے سے اس کا فضل جو ہے ان کے ایمان کو مضبوط کرتا ہے۔ اسی طرح مسیح میرے عزیزو، مقدس یوحنا نے بھرپور طریقے سے یسوع مسیح کی محبت کا پرچار کیا ہے، کس طریقے سے یسوع مسیح نے اپنی جان جو ہے دکھوں کے سپرد کی، اور وہ غالب آیا ہے، موت پر غالب آیا ہے۔ اور پھر جب اب ہم ڈیوائن مرسی کا یہ اتوار مناتے ہیں تو اس میں بھرپور طریقے سے اسی کی طرف اشارہ کیا ہے۔ اے پیارو، جو کوئی ایمان لاتا ہے کہ یسوع ہی المسیح ہے وہ خدا سے پیدا ہوا ہے، اور جو کوئی والد سے محبت رکھتا ہے وہ اس کے مولود سے بھی محبت رکھتا ہے۔ اس سے ہم جانتے ہیں کہ ہم خدا کے فرزندوں سے محبت رکھتے ہیں، جبکہ ہم خدا سے محبت رکھتے ہیں اور اس کے حکموں پر عمل کرتے ہیں۔ کیونکہ خدا سے محبت رکھنا یہ ہے کہ ہم اس کے حکموں پر عمل کریں، اور اس کے حکم بھاری نہیں، کیونکہ جو کوئی خدا سے پیدا ہوا ہے وہ دنیا پر غالب آتا ہے، اور جس فتح سے ہم دنیا پر غالب آ گئے ہیں وہ ہمارا ایمان ہے۔ کون ہے جو دنیا پر غالب آنے والا ہے سوا اس کے جو ایمان لاتا ہے؟ کیونکہ یسوع خدا کا بیٹا ہے، یہ وہی ہے جو پانی اور خون سے آیا، یعنی یسوع مسیح جو نہ فقط پانی سے بلکہ پانی اور خون دونوں کے وسیلے سے آیا تھا، جو گواہی دیتا ہے وہ روح ہے، کیونکہ روح سچائی ہے۔ اس لیے مسیح میرے عزیزو، مقدس یوحنا نے بھرپور طریقے سے یسوع مسیح کی قربانی کو پیش کیا، اس کے دکھوں کو پیش کیا، اور کس طریقے سے ہمیں وہ نیا جنم پیش کرتے ہیں کہ ہم یسوع مسیح میں نیا جنم پاتے ہیں۔ مسیح میرے عزیزو، رسولوں کا ایمان کمزور تھا اور وہ ڈرتے تھے، لیکن یسوع مسیح نے انہیں کہا ڈرو مت، تم پر سلامتی ہو۔ اور وہ یسوع مسیح ان پر ظاہر ہوتا رہتا ہے وقفے وقفے سے، اور توما جو ہے شک کرتا ہے جب تک کہ میں اس کے زخموں میں جو ہے اپنی انگلیاں نہیں ڈالوں گا اور اس کے جو ہے اس کے پسلی میں ہاتھ نہیں ڈالوں گا تو میں یقین نہیں کروں گا۔ تو یہ شک جو ہے یہ ہم میں بھی بہت زیادہ ہے۔ اتنے لوگ ہیں یقین کے ساتھ مانتے ہیں کہ یسوع مسیح کا بدن اور خون ہے،
اور کتنی تعظیم کے ساتھ آپ لیتے ہیں. ہمارا کتنا ایمان ہے اعتراف کے سیکرامنٹ پر، کتنا ایمان ہے عبادتوں پر، اور کتنا ہم اس کا فضل حاصل کرتے ہیں، ہم کتنا اس پر یقین رکھتے ہیں. ہم بہت دفعہ ڈگمگا جاتے ہیں، یقین نہیں رکھتے ہیں، اور ہم جو ہے اس طرح شک اور اس طرح وسوسے کی زندگی بسر کرتے ہیں. آج ہمیں خدا کا کلام یہ دعوت دیتا ہے کہ ہم مضبوط ایمان رکھیں، اپنے شک دور کریں اور ایمان اور بھروسے کی زندگی بسر کریں. مسیح میرے عزیزو، اس مقدسہ نے جس پر یسوع مسیح ظاہر ہوا، یہ 1930 کی بات ہے. ان وقتوں میں یہ جو تھی فسٹینا، یہ راہبہ تھی، ایک سسٹر تھی، ایک جماعت سے اس کا تعلق تھا. تو اس کا پولینڈ سے تعلق ہے. پولینڈ، یہ پولینڈ وہ علاقہ ہے یورپ میں ہے جہاں ہمارے جو ہے مقدس پوپ جان پال سیکنڈ اسی ملک کے تھے، اور وہ پوپ صاحب بنے. اور اس پر 1930 میں یسوع مسیح کے ظہور ہونا شروع ہوئے، اور اس نے یسوع مسیح سے باتیں کرتا تھا، اور اس طرح اس نے یہ جو ہے امیج اس سے، کیونکہ یہ مسٹک تھی. میں نے کہا کہ یہ جب صوفیانہ اس کا مزاج تھا، وہ جو ہے اس طرح میڈیٹیشن کیا کرتی تھی. اور یہ جو جتنے بھی لوگ ہیں، جیسے پوپ جو ہے 23واں، اس نے بھی اپنی ڈائری لکھی، اور بھی بہت سارے سینٹ ٹریزا آف اویلا اس نے اپنی ڈائری لکھی. تو یہ مقدسین جو ہیں اپنی ڈائریاں لکھا کرتے تھے. جتنے بھی واقعات ہوتے تھے ان کی زندگی میں، خدا کے ساتھ جو ملاقات ہوتی تھی، جیسا دن گزرتا تھا، وہ اپنی ڈائری لکھتے تھے. آج کیسا دن گزرا ہے، اور اس میں اپنے روحانی تجربے بھی لکھتے تھے. تو وہ جتنے بھی اس کو یہ مسٹک ایکسپیرینسز ہوتے تھے، تجربات ہوتے تھے اور ظہور ہوتے تھے، اور یسوع مسیح سے جو کچھ کہتا تھا وہ سب کچھ لکھتی جاتی تھی. تو یہ اپنی ڈائری میں سب کچھ لکھتی ہے، اور یہ ظہور اس پر آتے ہیں. اور اس کے یعنی کہ 1930 کے بعد ہے، اس کے بعد 31 اور اس طرح 38 تک یہ سلسلہ جاری رہتا ہے، کیونکہ 38 میں اس کی موت واقع ہو گئی تھی. اور اس نے یسوع مسیح نے جب یہ سارے امیجز اس کو دیے کہ یہ جو امیج ہے ڈیوائن مرسی کا، اس کا جو کنفیسر تھا پریسٹ، اس نے پوچھا تھا، اس سے پوچھنا یسوع مسیح سے کہ یہ جو شعائیں نکل رہی ہیں، 2 شعائیں، ایک ریڈ کلر کی ایک بلو کلر کی، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اس نے کہا، اس نے اس کے مطلب بھی بیان کیے ہیں، اس کے مطلب بیان کیے تھے کہ ان کے کیا مطلب ہیں. اور اس نے یہ بتایا کہ یہ جو ہے اس میں نجات کے مطلب چھپے ہوئے ہیں، اور یہ جو ہے اس سے گناہ دھل جاتے ہیں. اور یہ خاص امیج ہے، اور یہ چیپل میں لگایا جائے، گھروں میں لگایا جائے، اس کو دیکھا جائے. اور اس پر جو ہے اس نے یہ بھی کہا کہ جو گناہگار ہیں وہ اعتراف کے لیے جائیں. پھر یہ کہا گیا کہ وہ روحیں جو برزخ میں ہیں ان کے لیے بھی یہ جو ہے نوینہ پڑھا جائے، روزری پڑھی جائے. پھر وہ اسٹیشن آف دا کراس یہ بھی کیا جائے. تو اس کے ساتھ اور بھی جب سے روحانی مشقیں تھیں جس کی طرف اشارہ کرتی. اس کے ساتھ بھی جو ہے ایڈوریشن، جو بلیسڈ سیکرامنٹ کا ایڈوریشن ہے، وہ بھی اس کے ساتھ انہوں نے اس نے اٹیچ کیا کہ یہ بھی مشقیں کریں، یہ بھی مددگار ہیں فضل حاصل کرنے کی. تو اس طرح بہت ساری باتیں تھیں. اس کے ساتھ ہی مسیح میرے عزیزو، اس کا جو ہے اس امیج کا، اس ڈیوائن مرسی کا، چرچ نے اس کو قبول کیا، اس کے آپریشنز کو. اور پوپ جو ہے پوپ جان پال سیکنڈ، کیونکہ اس کے ملک میں یہ شرائن تھی، اس نے بھی بہت خوبصورت بیان دیے ہیں اس کے بارے میں کہ یہ واقعی یہ بہت اس کی وینریشن ہونی چاہیے، اس کی عقیدت ہونی چاہیے، اور اس سے بہت فضل ملتا ہے، نجات کے لیے بہت اہم ہے. اسی طرح پوپ بینیڈکٹ 16 اس نے بھی اس کا بہت خوبصورت بیان دیا ہے. پوپ فرانسس نے بھی اس کے بارے میں بہت کچھ کہا ہے، کیونکہ وہ بھی رحم پر بہت زیادہ کام کرتے ہیں، پوپ فرانسس بھی. اور اس طرح مسیح میرے عزیزو، یہ ڈیوائن مرسی کا جو اتوار ہے ہمارے لیے بہت بابرکت ہے. اس طرح جو ہے یہ اتوار جو ہے ہمیں خدا کے فضل کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ ہم بھرپور طریقے سے اس فضل کو حاصل کریں. یہ ہمارے لیے خوشخبری ہے، گڈ نیوز ہے، یہ ہمارے لیے نجات کا پیغام ہے، تاکہ ہم بھرپور طریقے سے اس نجات کو پائیں. مسیح میرے عزیزو، آئیں ہم بھرپور طریقے سے اس ڈیوائن مرسی کے اتوار پر خدا کا فضل طلب کریں، اور اپنی زندگیوں کو بھرپور طریقے سے خدا ان کے سپرد کریں، تاکہ خدا ان بھرپور طریقے سے ہماری زندگیوں میں آ کر
اپنا فضل سے ہمیں بھر دے تاکہ ہم بھرپور طریقے سے اس کے گواہ بنیں، اس کے شاگرد بنیں۔ خدا ہم سب کو ایسا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔